والی ہے بنی عباس کا، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے مولایا حل لی توبہ، صلوات پڑھ دیجیے، حل لی توبہ۔ اب کیا خیال ہے امام کیا جواب دیں گے؟ اور نے بھی کہا تھا نا حل لی توبہ، یہاں یہ آیا اور پوچھ رہا ہے حل لی توبہ، آیا میرے لیے توبہ ہے، کوئی راستہ ہے؟ فسکت الامام، امام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کہتا ہے میں نے پھر کہا حل لی توبہ، میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ فقال الامام لا، تمہارے توبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، حتی تؤدی الی کل ذی حق حقہ، جب تک جو ذی حق ہے اس کا حق نہ پہنچا دو تمہارا کوئی توبہ قبول نہیں۔ ہمیں بس میں نے آج آپ کو جتنی زحمت دینی تھی، ہمیں سکون حاصل کرنا ہے، مذاق نہیں کرنا۔ اگر سکون حاصل کرنا ہے تو پھر صحیح باتیں پہنچانی پڑیں گی۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ دین اتنا آسان نہیں ہے، مخصوصاً اس میں ایک اور جو چیز ہے، اس میں جب داخل ہوتے تو شروع آسان نہیں ہے۔ جب تک تم اس کا ٹیسٹ نہ کر لو، جب تک رضا الہی کا ٹیسٹ نہ آ جائے اور اس کا مزہ آنا شروع نہ ہو جائے، تب تک انتہائی سخت ہوگا۔ ایسا نہیں ہے پہلے دن سے ہی تمہیں مزہ آنا شروع ہو جائے، نہیں سختی ہے۔ انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تم پر مشقت زندگی گزارو گے، تم مشکلات کے ساتھ میری طرف بڑھو گے۔ ہاں ایک دفعہ ثابت ہو جاؤ، تم ثابت قدم ہو، تم اس راستے کے ہو، تم میرے ہو، اس کے بعد دیکھو خدا کیا کرم کرتا ہے، اس کے بعد دیکھو تمہاری زندگی میں کیا مزہ آتا ہے۔ سکون کے لیے کیا کریں، اطمینان کے لیے کیا کریں؟ اپنے عقائد ٹھیک کریں، اپنے عقائد مستند جگہ سے لیں۔ یہ آج کل کی دنیا میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے نا کہ انوکھی چیز میں کہہ رہا ہوں۔ یہ آپ اگر اس کا نقشہ بنوائیں گے تو انجینئر سے ہی بنوائیں گے نا، آپ مجھ سے تو نہیں بنوائیں گے۔ میں خود بھی آرکیٹیکٹ ہوں، میں ڈیزائن بھی کر لیتا ہوں، اور میں آپ کو دکھاؤں گا بھی اپنے ڈیزائن بہت اچھے ہیں، پھر بھی آپ مجھ سے ڈیزائن نہیں کروائیں گے، کیونکہ نہیں، یہ مستند آدمی نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ آرکیٹیکچر کے لیے۔ کیوں نہیں ہوں؟ اس لیے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہے۔ میں بہت اچھا ڈیزائن کر لیتا ہوں، نہیں، پھر بھی یہ مستند نہیں ہے۔ مجھ سے آپریشن کروائیں گے؟ نہیں۔ علاج کروائیں گے؟ نہیں۔ اس کی آواز اچھی ہے، اس کی شکل اچھی ہے۔ ارے دین اتنا آسان ہو گیا، دین اتنا سستا ہو گیا، اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ جانتے ہو تم راضی نہ ہونے کی علامت ہے۔ ہم محمد و آل محمد سے راضی نہیں ہیں، ہمیں جو خود اچھا لگے اس سے راضی ہیں۔ اپنے عقائد کو ٹھیک کرو، عقائد میں کوئی شفاعت نہیں ہے۔ یہ بھول جاؤ کہ ہمارا مسئلہ شفاعت سے حل ہو جائے گا، عقائد میں کوئی شفاعت نہیں ہے۔ عقائد صحیح ہے تو جو صحیح شیعہ ہیں ان کی شفاعت ہے۔ میرے کہنے سے تو نہیں ہوگا نا کہ میں شیعہ ہوں، یہ صحیح شیعہ ہے، یہ صحیح شیعہ ہے۔ کس کو کہنا ہوگا؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہاں فرمایا ہے؟ کوئی کتاب ہے، کوئی حدیث ہے امام سے؟ یہ نہیں ہے، یہ جو میرے جی میں آئے وہ ہے۔ ہمارے علماء نے اپنی جانیں دے کر، اپنی زندگیاں دے کر ان احادیث کو محفوظ کیا ہے۔ یہ احادیث ہمارے درمیان موجود ہیں، انہی احادیث سے ہم نے اپنے عقائد لینے ہیں۔ عقائد ہمارے ٹھیک ہو گئے، فرض کر لیتے ہیں، اور آج کل جو حالات خراب چل رہے ہیں ان حالات میں کوئی شخص یہ مطمئن نہ ہو کہ میرے عقائد بہت ٹھیک ہیں۔ مستند عالم سے، مستند مراکز سے پتہ کریں،
میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، خدا انہیں طول عمر دے، شفا دے، وہ مراجع کا آیت اللہ خوئی سے لے کے آیت اللہ خمینی اور باقی مراجع کے انتہائی نزدیکی دوست رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ اس سے پہلے بھی وہ مراجع کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ان کے انتہائی نزدیکی، ان کو کچھ چھوٹا سا بھی ابھی مسئلہ پیش آتا ہے وہ فون کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ مجھے پتا ہوتا ہے یہ مسئلہ ان کو پتا ہے، اس نے اپنی ساری زندگی علماء کے ساتھ گزاری ہے، لیکن ابھی بھی جب بھی اس نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے پھر بھی فون کر کے پوچھتا ہے، کیوں پوچھتے ہو؟ ابھی بھی میں نے کوئی بھی قانونی کام ہو تو میں اپنے لیگل ایڈوائزر سے پوچھتا ہوں۔ میں نے بہت بزنس کیا ہے، بہت کام کیا، مجھے بھی سب کچھ پتا ہے۔ کچھ چیزیں ہو سکتا ہے اس لیگل ایڈوائزر سے بھی زیادہ اس کو پتا ہو، لیکن جو بھی کام کرنا ہوتا ہے وہ لیگل ایڈوائزر کو ایک دفعہ دکھاتا ہے۔ فقہ میں ہمیں کسی ایڈوائزر کی ضرورت نہیں ہے، وہ لیگل ایڈوائزر تو فیس لیتا ہے، فقہ والے تو فیس بھی نہیں لیتی، اس کے باوجود ہمیں بڑا سکون ہے، ہم سے کوئی نہیں پوچھتا، ہمیں کوئی نہیں پوچھتا، ہم سے کوئی نہیں پوچھتا، ہمیں بڑا سکون ہے۔ اپنے عقائد کو ٹھیک کر لو، اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لو، اپنے اخلاق کو اخلاق اہل بیت کے مطابق کر لو۔ اس کے بعد میں نے اپنے عقائد ٹھیک کر لیا، اپنا اخلاق ٹھیک کر لیا، اس کے بعد بھی تو میں بشر ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو جائیں گی، ہوتی رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جتنی بھی غلطیاں ہو جائے توبہ کرو، پلٹ کر آؤ۔ تم جتنا زیادہ غلطیاں کرو گے، جتنی زیادہ تم سے لغزشیں ہوں گی، اگر گناہ کرنے کے بعد پلٹ کر آؤ گے تم اتنے ہی محبوب خدا ہو جاؤ گے۔ عقائد ٹھیک ہونے کے بعد، اخلاق ٹھیک ہونے کے بعد، اہل بیت کو تسلیم کرنے کے بعد جو بھی خطا ہے ان سب کی شفاعت ہو جائے گی۔ شفاعت صغیرہ کی ہوگی یا کبیرہ کی؟ کبیرہ گناہوں کی بھی شفاعت ہوگی یا صرف صغیرہ کی ہوگی؟ صغیرہ گناہوں کی شفاعت نہیں ہوتی۔ علی کا چاہنے والا قبر میں اور فشار قبر ہے، باقی چیزیں ہیں، اس سے اس کے صغیرہ گناہ ویسے ہی دھل جاتے ہیں۔ شفاعت ہے ہی کبائر کے لیے۔ اگر عقیدہ صحیح ہے، اگر ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، اس کے بعد جو ہم سے غلطیاں ہو جائیں، وہ جیسی بھی غلطی کیوں نہ ہو، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، وہ ہمیں پریشان نہیں کرے گی، وہ ہمیں مضطرب نہیں کرے گی۔